السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگوں نے گناہوں کو سے دور ہونے کے لیے کچھ کام بتائے تھے کرنے کو۔ اس میں سے ایک کام یہ تھا کہ ہم دو ایسے لوگوں سے محبت کریں، ایسے لوگوں کا ساتھ پکڑیں جو نیکی میں ہم سے آگے ہوں۔ اس کو دوسری زبان میں یہ کہیں کہ ہم کو یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہمارا اکثر وقت کن لوگوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ بھی گزر رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے دل پر اثر ڈالتے ہیں، کیونکہ دل پر وہی بات اثر کرتی ہے جو باہر کے سینسس کے تھرو ہم اندر ڈیٹا پہنچاتے ہیں۔ ہم اکثر جن لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو اس کے متعلق ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا کیا تعلق ہے اور اللہ کے بارے میں ان کا کیا رشتہ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جو ایک کامیاب انسان ہوتا ہے وہ کوئی بھی کتاب ایسے نہیں پڑھتا کہ بس چلتے وقت کوئی کتاب مل گئی تو اٹھا کے اس کو پڑھنے لگے، یا ہم اپنے کپڑوں کے بارے میں بھی غور کرتے ہیں کہ میرے لیے کون سا کپڑا بہتر ہو، یہ کپڑا میرے اوپر اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا، یہ کپڑا میرے رنگ کے اعتبار سے کیسا لگے گا، یہ کھانا میرے لیے بہتر رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ تو جس طرح ہم کھانے میں، کپڑے میں، ہر چیز کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں، اسی طرح دوست کے بارے میں یہ ضرور دیکھا کرے کہ یہ دوست میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ دوستوں کے بارے میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے کہیں پہ بھی جو مل گیا ہم اس کو اپنا دوست سمجھنے لگتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے احسان، وہ آپ کو سب کے ساتھ کرنا ہے، ایک ہوتا ہے اس نے خلق، اچھے اخلاق، وہ آپ کو سب کے ساتھ کرنا ہے۔ لیکن آپ جس کو اپنا وقت دیں گے، اپنی صلاحیتیں جس کے اوپر لگائیں گے، آپ اس کے بارے میں ضرور پتہ کر لیں کہ کیا وہ اس لائق ہے کہ ہم اس کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ قرآن نے اس چیز کے بارے میں کہا کہ قیامت کے دن ایک انسان بے انتہا افسوس اس بات پہ کرے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میری ہلاکت و بربادی ہو، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس نے کرا کیا اچھا دنیا میں جس پر اس کو افسوس ہو رہا کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ جس نے ہم کو اللہ کی بات میرے تک پہنچ گئی، پیغام میرے تک پہنچ گیا، اس کے باوجود گمراہ کر دیا۔ اب ہم اپنے دوستوں میں اس چیز کے بارے میں کیسے پتہ کریں کہ وہ کون سا دوست ہے جو ہم کو اللہ کے قریب کرتا ہے، کون سا دوست ہے جس کے میں اس کے ساتھ وقت گزارنے سے بہتر بن سکتا ہوں۔ اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہے، اس کو ہم یاد رکھیں۔ ہم 4-5 لوگ دوست بیٹھے ہیں، کوئی بھی بات چل رہی ہو، کوئی بھی محفل لگی ہو، جب دین کی بات آتی ہے، اللہ کی بات آتی ہے، تو ہمارے وہ دوست جو اس میں انٹرسٹ لینے لگیں، صرف تقریر کے لیے نہیں بلکہ وہ اپنی کمی ظاہر کرنے لگیں کہ ہاں ہم سے یہ کام نہیں ہو پاتا، ہمیں یہ کرنا چاہیے، وہ اس کو موضوع بنانے لگیں، ایسا انسان آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہا ہا ہو کر رہے تھے، ہنسی کھیل کود میں لگے تھے، بیچ میں جیسے ہی دین کی بات آتی ہے تو ان کو لگنے لگتا ہے اب یہ کیا ہو گیا، اب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، ان کو دیر ہونے لگتی ہے، ان کو کوئی کام یاد آنے لگتا ہے، ان کے پاس اللہ کے لیے بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اگر آپ دنیا کی بات کر رہے ہوں، ادھر کی بات کر رہے ہوں، صرف دنیا ہی میں مشغول ہونے کی بات کر رہے ہو، تو ان کے پاس بہت کچھ ہے بولنے کو، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ان کی زبانیں خاموش ہیں، ان کی نگاہیں ادھر ادھر ہونے لگی ہیں، وہ جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگے۔ تو اگر آپ ایسے کے ساتھ وقت گزارو گے تو اللہ نے کہا کہ اس کی اتباع مت کرو، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل رکھا۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب اللہ کی بات ہے، دین کی بات ہے، تو کون اس پر انوالو ہو رہا ہے اور کون اسے روگردانی کر رہا ہے۔ تو جو اگر ہلکا سے روگردانی کرے، ہم ان سے اپنی دوستی کو کم کریں اور اس سے دوستی بڑھائیں جو کہیں نہ کہیں اللہ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہوتا ہو، کہیں نہ کہیں اچھی محفلوں میں جاتا ہو۔ قرآن نے حکم دیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اپنے نفس کو آپ جمائیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، مطلب وہ دل نہیں شروعات میں چاہے گا، جس طرح اچھی عادتوں لگوانی پڑتی ہیں، بری اپنے آپ لگتی ہیں، اسی طرح اچھے دوست بنانے پڑتے ہیں، ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون سا دوست میرے لیے فائدہ مند ہے۔ تو ہم اپنے نفس کو اس کے ساتھ اچھا نہیں لگے گا، وہ جن لوگوں میں بیٹھ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے دیندار لوگ ہوں، دوست ان کو پسند آتا ہے، اس کی باتیں ٹھیک لگتی ہیں، اس کے بتانے کا طریقہ ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی محفلیں کچھ زیادہ دیندار ہو جاتی ہوں، ہو سکتا ہے اس کی مجلسیں کچھ زیادہ ہی بزرگوں والی ہو جاتی ہوں، لیکن آپ اپنے دل کو جمائیے تاکہ یہ دوست آپ کو کہیں نہ کہیں سیدھے راستے پہ پہنچا سکے، کہیں نہ کہیں اس کے، کیونکہ اصل نصیحت اور اصل جو بات فائدہ کرتی ہے، جو میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں، اس سے اتنا اثر نہیں ہوگا، ہاں ایک پیغام آپ تک پہنچ جائے گا۔ اصل فائدہ ہوتا ہے اس چیز سے جو آپ انفارمل وے میں کہیں بات کر رہے ہوتے ہیں، کہیں چائے کی دکان میں بیٹھ کے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، کہیں کھڑے ہو کر آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، روڈ کے کنارے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو جس کے ساتھ آپ کرتے ہیں وہ دین کی باتیں بیچ میں ایڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟
وہ اللہ کو سمجھنے کی بات ایڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر وہ نہیں کرتا تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ، وہ آپ کو خود بھی الجھن میں مبتلا رہے گا اور آپ کو بھی کہیں نہ کہیں اسی دنیا میں الجھن میں مبتلا کر دے گا۔ دوسری چیز، جب آپ کو ایسا نیک انسان مل جائے تو حتی الامکان آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اس پر کچھ نہ کچھ خرچ کریں۔ بلکہ حدیث میں جو دعائیں آتی ہیں اس میں سے ایک دعا یہ ہے، جب آپ کہیں دعوت کھائیں تو ہم لاسٹ میں اس کا ایک حصہ یہ ہے، اکل طعامکم الابرار، کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں۔ یہ دعا کے طور پر کیوں دیا گیا؟ کیونکہ جس پر ہم کچھ خرچ کرتے ہیں، جس کو ہم کچھ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اس کا دل اللہ میری طرف متوجہ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ احسان ماننے والوں میں سے ہوتا ہے۔ تو اگر ہماری صلاحیتیں، میری دعوت میں آنے والے، میرے پیسوں جن پر خرچ ہوتے ہیں، جن کے اوپر میں پیسے خرچ کرتا ہوں، بہت غور کرے کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ اس لائق ہیں کہ ہم کو اللہ کے قریب کریں۔ میں بات یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اور لوگوں کو دعوت نہ دیں اور لوگوں کے ساتھ کھانا نہ کھائیں، نہیں، بطور احسان آپ خود دعوت دینے کے لیے اس نیت کے ساتھ آپ بالکل کھلائیں، لیکن آپ کا دوست جس پر آپ خوشی سے خرچ کریں وہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جس کے ملنے سے آپ کو اللہ یاد ہے۔ اگر نہیں ہے تو قرآن نے ایک دعا سکھائی ہم لوگوں کو کہ ربنا حب لی حکمن، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیں، والحقنی بالصالحین، اللہ نیک لوگوں سے ہم کو ملا دے۔ یہ دعاؤں، بہت ساری دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ ہم کو نیک لوگوں میں ملا دے۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی دعا کری تھی کہ وہ ادخلنی فی رحمتک بعبادک الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اللہ تعالیٰ آپ مجھے اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں داخل کر لیں۔ تو ہم یہ دعا میں اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست، میرا اپنا، میرا ساتھی ایسا ہو جس کے ساتھ ہم آپ کی بات کر سکیں، آپ کو یاد کر سکیں، نہ ہو تو ان لوگوں سے ہم کو ملاتے جو آپ کے قریب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں کہیں پہ بھی ظلم کے خلاف اور مظلومین کے حق میں جو آواز اٹھ رہی ہو اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کمنٹ باکس میں ماشاء اللہ جزاک اللہ بھی کہیں، اس سے زیادہ فائدہ مند رہے گا کہ آپ اس کو ان باتوں میں اور سوال پیدا کریں تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو۔